امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے روبرو ہیں جو تم کچھ بننا چاہو سیریز کی چوتھی قسط لے کر۔ اس سے پہلے ہم نے 3 قسطوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مدارس کے طلباء اپنے سامنے بہت سارے آپشنز رکھتے ہیں جن میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے وہ آگے محنت کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے لیے خطیب بننے کا جو میدان ہے وہ منتخب کریں۔ دوسرا آپشن تھا کہ مصنف اور صاحب قلم بننے کا میدان منتخب کریں۔ آج ہم تیسرے آپشن کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کی آواز خطیبانہ نہیں ہے، خطیبانہ گھن گرج آپ کو نصیب نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا قلم اچھا ہے، نہ بہت اچھی آپ تقریر کر پاتے ہیں اور نہ بہت اچھا لکھ پاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر استاذ درجے میں جو سبق آپ کو پڑھاتا ہے تو وہ بہت اچھی طرح آپ ہضم کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب طلباء کو مذاکرہ کراتے ہیں تو بہت اچھے سے طلباء کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر یہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے اور اساتذہ بھی آپ کی صلاحیت سے واقف ہیں اور آپ کے جو ساتھی طلباء ہیں وہ بھی مذاکرہ کرتے وقت آپ کی اس صلاحیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ آپ بہترین انداز میں ان کو مذاکرے کے وقت سبق سمجھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر مدرس اور معلم بننے کا جوہر رکھا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جوہر آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو آپ اپنے میدان عمل کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، اور آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ بھی فراغت کے بعد ایک معلم اور مدرس بننا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ چیز طے کر لی کہ آپ مدرس اور معلم بننا چاہتے ہیں تو پھر اب آپ کے ذہن میں مختلف چیزوں میں کوئی تذبذب اور کشمکش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بلا جھجک کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں معلم اور مدرس بننا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ اپنا مقصد منتخب کر لیا تو ابھی سے اس کی محنت میں لگ جائیے۔ اچھے جو اساتذہ ہیں جن کی تدریسی صلاحیتوں کے لوگ قائل ہیں ان کے اندر دیکھیے کہ کیا خصوصیات ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے طلباء ان کو پسند کرتے ہیں یا دیگر اساتذہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ان خصوصیات کو پہچانیے اور پھر ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تدریس کے اصول پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس وقت بھی لکھی جا رہی ہیں، اور یہ تو اس وقت کا ایک اچھا موضوع ہے کہ کس طرح تدریس کی جائے، کس طرح پڑھایا جائے۔ اس موضوع پہ جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے اچھی کتابوں کو منتخب کر کے ان کا مطالعہ کیجیے۔ اس سے آپ کو تدریس کے اصول سمجھ میں آئیں گے اور آپ ان کے اندر آہستہ آہستہ مہارت پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابھی طالب علمی کے دور میں آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کو اس طرح پڑھیے اور ان کی اس طرح ڈائریاں اور نوٹس تیار کیجئے کہ پڑھانے کے زمانے میں، تدریس کے زمانے میں وہ آپ کے کام آ سکیں۔ یہ 2-3 کام آپ کو کرنے ہیں۔ ایک تو اچھے اساتذہ کی خصوصیات کو پہچان کر اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جو اصول تدریس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان تک پہنچیے اور ان کو اپنے مطالعے میں لائیے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی جو کتابیں ان کی کاپیاں اور ان کے نوٹس تیار کیجئے تاکہ وہ تدریس کے وقت آپ کے کام آ سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ اچھا معلم اور اچھا استاد بننا آسان نہیں ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جس کا بھی مدرسے میں تقرر ہو گیا وہ اچھا استاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے کہ کسی شہر میں، کسی مدرسے میں کوئی 1-2 لوگ ہوتے ہیں جن کی تدریس اور تعلیم کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مدارس میں 2-4 ہی اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تدریسی خصوصیات کے لوگ قائل ہوتے ہیں، تو کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے ان کو کامیاب معلم مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ بھی یہ سمجھیے کہ صرف مدرسے میں پڑھانے کے لیے اگر آپ کا تقرر ہو جائے تو اس سے کوئی اچھا اور کامیاب مدرس یا معلم نہیں بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ابھی سے محنت کیجئے، اور طالب علمی کے زمانے میں ہی جب طلبہ میں آپ مذاکرہ کرائیں تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج تو میں اپنے ساتھیوں کو مذاکرہ کرا رہا ہوں، لیکن کل مجھے امت کے نونہالوں کو تعلیم دینی ہے اور ان کے لیے تدریس کا فریضہ انجام دینا ہے۔
تو جب اپنے مائنڈ کو ابھی سے آپ اس طرح تیار کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ میدان بہت آسان ہو جائے گا اور آپ اس میں اچھی مہارت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کبھی یہ مت سمجھیے کہ معلم یا مدرس کا رتبہ کسی خطیب یا کسی قلمکار سے کم ہوتا ہے۔ یہ یقیناً یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی معلم کی شہرت کسی خطیب سے یا صاحب قلم سے کم ہو، لیکن ایک مدرس اور معلم کی حیثیت ہمیشہ خطیب سے اور صاحب قلم سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ استاذ اور معلم یہ قوموں کی بنیاد ہوتے ہیں اور یہی قوموں کی ترقی کی جان ہوتے ہیں۔ ہر قوم کی ترقی کے پیچھے اچھے اساتذہ کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو اخلاص کے ساتھ اور ملک و ملت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اور اپنی قوم کو اپنی ملت کو آگے بڑھانے کے جذبے کے ساتھ یہ کام کریں گے اور اپنے لیے مدرس اور معلم بننے کا میدان منتخب کریں گے تو اس میں آپ بہت آگے نکلیں گے انشاءاللہ، اور اس سے قوم و ملت کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمناؤں کو پورا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔